جی ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آج ناظرین دوبارہ بار میرا تو مبارکباد آپ کو دینے کو دل چاہتا ہے کہ آج بہت ہی اہم دن ہے، ایک جشن ہے ہمارے، بہت ہی جو کہیں کہ ہماری زندگیاں جو ہیں ہم ان کے نام سے جو ہے اپنی چلاتے ہیں، اور لبیک یا حسین کا نعرہ جو ہے وہ ہمارے لبوں پر ہر وقت رہتا ہے، اور آج انہی حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ آج ولادت باسعادت ہے، اور ساتھ ساتھ شعبان کا مہینہ بھی ہے۔ شعبان کے مہینے کی ایک اپنی فضیلت ہے، اپنا خوبصورتی ہے اپنی، اور بہت زور دیا گیا ہے اس میں روزے رکھنے کے لیے اور اس کے اعمال کو بجا لانے کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ یقیناً بہت سے ناظرین جو ہیں شعبان کے روزے رکھتے ہوں گے اور ساتھ پھر ان کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا لیتے ہوں گے۔ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا، شعبان پر تو پورا مہینہ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، لیکن آج کا دن بہت اہم ہے۔ اور علی بھائی جو ابھی مہمان تھے ہمارے ساتھ، ان سے ٹائم بہت کم ہوتا ہے، بہت سارے سوالات ذہن میں اٹھ رہے ہوتے ہیں، آپ مجھے موقع بھی نہیں دیتے سوال پوچھنے کا۔ نہیں، میں آپ کے لیے پورا موقع ہے، آپ پوچھیں۔ تو اس لیے جو ہے کالر کو لے لیتے ہیں پہلے۔ جی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب نقوی صاحب، خوش آمدید۔ خوش رکھے، اور بیٹیا آپ کو بھی اللہ اپنی رحمت سے نوازے۔ بہت شکریہ۔ سب لوگوں کو شعبان کی فیض و برکات حاصل ہوں، وہ خوشیاں حاصل ہوں جو کہ ہمیں بزرگ ہستیوں کی وجہ سے ہم کو ملنے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارے یہاں آج 2 شعبان ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل حضرت امام حسین اس کی پیدائش جو ہے انشاءاللہ ہوگی، اس کا منائیں گے ہم۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے اور کہ جو شعبان کا ایک وہ بڑا زبردست واقعہ ہے، لہذا اس کی مبارکباد پہلے بھی دی جا سکتی ہے، اور میری طرف سے آپ سب مبارکباد قبول کیجیے۔ بہت بہت مبارک ہو، آپ سب کو خوش رکھے، اور ہماری طرف سے آپ کو بھی کل کے لیے پیشگی مبارکباد، کیونکہ آپ کے یہاں کل 3 ہوگی، ہمارے یہاں آج 3 ہے۔ اچھا، میں نے کل مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں شرکت نہیں کر سکا، اور ہماری بیٹی یہ شہر جو تھی وہ بول رہی تھی، بالکل پینٹومائم معلوم ہو رہا تھا، اس لیے کہ ہمارے یہاں تصویر بالکل صاف تھی لیکن بالکل آواز نہیں تھی۔ تو میں نے پھر اول تو آپ کے اسی نمبر پہ فون کر کے کوشش کی کہ آواز آ جائے، لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو پھر میں نے ایڈمنسٹریشن کو فون کیا۔ وہاں ایک بڑی اچھی بچی تھی، اس بیچاری نے بڑی معذرت کی اور اس نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی، تو انہوں نے پھر وہ دور کر دی تھی۔ مجھے اس کی خوشی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو خیر شعبان کی تو خوشیاں تو ہیں، اللہ لازواز خوشیاں ہیں، مگر مجھے زیادہ خوشی آج کل جو بہت خوشی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ ایک ایسے کنٹری میں ہیں کہ جہاں کے اوپر وہ تعصبات جو ہمارے ہاں بین المذاہب و بین المسالک ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ ہر شخص کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنی زندگی گزارے اور کسی مذہب سے تعلق رکھے، کسی مسلک سے تعلق رکھے۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد جو مجھے سب سے پہلے خوشی ابھی سب معلوم ہو رہی ہے وہ صادق خان کے میئر بننے کی، وہ بھی لندن کی، کہ جس کے اندر بکنگھم پیلس بھی ہے، جس کے وہ بھی ہوں گے۔ انہوں نے جس طریقے سے یہ کامیابی حاصل کی یہ ہمارے لیے انتہائی قابل فخر ہے، اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ انگریزوں کی بالغ نظری و بلوغت فکری ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ذاتی خوبیاں بھی ہیں صادق خان کی کہ ان کو ہر قسم کے لوگوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، پاکستانیوں نے، بغیر پاکستانیوں نے، سبوں نے، یہودیوں نے، سبوں نے ان کو ووٹ دیا اور وہ کامیاب ہوئے، اور وہ بھی انگریز کے خلاف جو کہ وہاں کا آدمی تھا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ میاں ان کو کامیاب کر رکھے۔ میرے پاس ان کا فون نمبر نہیں ہے، میری طبیعت بے چین ہے کہ میں کس طرح سے ان کو مبارکباد دے دوں، وہ ناممکن ہے۔ تو میں بس یہ ہے کہ آپ کی وساطت سے میں ان کو یہ مبارکباد دیتا ہوں۔ امید ہے کہ وہ اپنے کردار کی بلندی کی وجہ سے وہ انشاءاللہ تعالی جس منصب پہ وہ فائز ہوئے ہیں وہ اس کو بڑے احسن طریقے سے اس کے اوپر کامیابی کے ساتھ وہ اپنے کام کرتے رہیں گے، اور جو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ لندن کو پہلے سے بھی بہتر بنائیں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اسے پورا کریں۔ یہ ان کی دیانتداری، ان کے والدین کی شفقت اور ان کی تربیت کا اثر ہے کہ جو ان کو یہ کامیابی حاصل ہوئی، اور ہمارے لیے یہ انتہائی قابل فخر ہے۔ میں نے آپ کا وقت لے لیا، لیکن مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے اس کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، تو اس لیے مجھے یہ سب باتیں کہنا پڑی۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو بہت خوشیاں دے اور اس کی شعبان کی خوشیاں ملیں۔
بہت بہت شکریہ. بہت خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے ناظرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جناب کون بھائی؟ میں عباس ڈار عرض کر رہا ہوں لندن سے. جناب عباس ڈار صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو. فرمائیے. آپ کو بھی اور دل کی گہرائیوں سے. اور آج جشن آمد حضرت امام حسین علیہ السلام سبحان اللہ. آج ولادت باسعادت ہے. اور اس دن کی مناسبت سے تمام اہل اسلام پر جو بھی کوئی پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو کوئی بیمار ہے امام زین العابدین کے صدقے بیماری ان کی دور کریں. تو بس میں نے یہ پیغام ہی دینا تھا کہ آج کے دن کی مناسبت سے بہت خوبصورت پیغام ہے. بہت مہربانی آپ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور میری بہن کو بھی اور علی بھائی آپ کو بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. اور دعا جو آپ نے تمام مومنین کے لیے کی ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. میرے کالر اور تھے وہ ڈراپ ہو گئی ہے تو نمبر آویزہ ہے ہماری اسکرین پر, آپ شامل ہو سکتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ ایک بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب یاسر صاحب فرمائیے. خوش آمدید صاحب. کیسے ہیں؟ کیسی طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ جناب. میں نے نفل تو نہیں پڑھے لیکن ہے کہ میں نے دل میں الحمدللہ 3 بار بولا کہ اگر کسی کا بچہ مر جائے تو بندے کو صبر آ جاتا ہے, لیکن اگر کسی کا بچہ چھین لیا جائے تو بہت مشکل ہوتی ہے. آج ہمارے ایکس پرائم منسٹر جو ہیں یوسف گیلانی کا بیٹا علی حیدر صاحب بازیاب ہوا ہے ان خوارج کے ہاتھوں سے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے. پہلے جو ہے ایک وہ شہباز تاثیر کو برآمد کیا اور اب جو ہے یوسف گیلانی کا بیٹا علی گیلانی جو ہے وہ بازیاب ہو گیا. بازیاب ماشاءاللہ ہو گیا ہے. بڑی بات ہے. لیکن میرا پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں ہے, لیکن ایک بہت بڑا دکھ ہے نا, انہوں نے بڑا صبر کیا. مر جائے بچہ بندے کو صبر آ جاتا ہے, لیکن ایسے چھین لیا جائے گم ہو جائے تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے بچے اس کے بچے ہیں سب کے بچوں کو محفوظ رکھے. تو میں یہ شیئر خوشی کرنا چاہ رہا تھا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جناب اکمل سید صاحب آپ کو بہت بہت مبارک. عالم اسلام کو معصومین کی ولادت پر بہت بہت مبارک ہو. ان خوشیوں میں بہت مبارک ہو. یہ خوشیاں ہمارے لیے ایک نعمت عظمیٰ بن کر ہم پر چھائیں. بے شک. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام سرکار دو جہاں ہے, اور عظمت حسین کے حوالے سے کچھ چند بند پیش کرنے جی بسم اللہ کروں گا کہ عرش بری پہ کرسی عظمت حسین کی, گردوں ہے گرد دیکھ کے رفت حسین کی, سکتے میں ہے زمین وہ ہیبت حسین کی, دونوں جہاں میں بجتی ہے نوبت حسین کی. کیسے بیاں ہو جاہ جلالت حسین کی, کونین پر ہے جاری حکومت حسین کی, اور نور خدا کا نور ہے طلعت حسین کی, منسوب ہے خدا سے ولایت حسین کی, ہے آفتاب برق نجابت حسین کی, روشن ہے دو جہاں پہ سعادت حسین کی, اوج کرم کا مہر کرامت حسین کی, اوج کرم کا مہر کرامت حسین کی, برج شرف کا چاند امامت حسین کی, اور تطہیر کے خمیر سے خلقت حسین کی, خلق خدا تھا عادت و سنت حسین کی, علم و کرم حسن کا تھا فطرت حسین کی, پاکیز کی بطول کی تینت حسین کی, مولا علی کا فیض تھا سیرت حسین کی, تصویر مصطفیٰ کی تھی صورت حسین کی, اور مومن ہے وہ کہ جس کو ہے الفت حسین کی, مسلم وہ ہے جسے ہے مودت حسین کی, اللہ کو پسند ہے چاہت حسین کی, فرما روا نبی کی ہے خدمت حسین کی, حب خدا ہے دل سے محبت حسین کی, اطاعت رسول کی ہے اطاعت حسین کی. اور آخری بات پیش کروں گا کہ فردوس مدتوں سے ہے جاگیر میں ملی, نام حسین پر ہے بہشت بری بکی, رضوان کے نام صاف یہ تحریر جا چکی,
جنت حسین اور حسینی کو دی گئی، خلد بری ہمارے لیے وقف ہو چکی، ہم بھی حسین ہی کے ہیں جنت حسین، ہم بھی حسین ہی کے ہیں جنت حسین کی، ہم بھی حسین ہی کے ہیں جنت حسین کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ اکمل سید صاحب، بہت خوبصورت بہت خوبصورت۔ ایک اور کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، علی بھائی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو، شعبان و معظم کا مہینہ مبارک ہو، مولا حسین علیہ السلام کی ولادت باصادر حضرت عباس علمدار ہیں، امام زین العابدین ہیں، اور پھر 14 شعبان نعمہ شعبان ہے، اللہ جل اللہ فرج شریف، اور یہ سب اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے۔ میں یاسر بھائی بات کر رہے تھے فی الواقع جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے بازیاب ہوئے ہیں، بہت خوشی ہوئی ہے۔ انسانیت کا کام ہے، پارٹی کا تعلق نہیں ہے، انسانیت میں پارٹی نہیں ہوتی ہے کہ کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ میں قبلہ نقوی صاحب اسلام آباد سے بات کر رہے تھے، صادق خان صاحب کو شاید آپ کو یہ علم نہ ہوگا کہ 2005 میں جب وہ ممبر پارلیمنٹ بنے تھے، میں نے اپنی دوسری کتاب خود احتسابی ایک ناگزیر عمل لکھی تھی، اس میں صادق خان صاحب کا ذکر ہے کہ انہوں نے 24 پینس کی ایک ٹکٹ لگا کر ایک اپنے کانسٹیچوئنٹ سوزی سویٹ لینڈ کو خط لکھا تھا۔ ان کو پارلیمنٹری کمیشن میں لے جایا گیا کہ آپ نے یہ بددیانتی کی ہے کہ آپ نے ایک ایسے کانسٹیچوئنٹ کو خط لکھا جس سے آپ پہلے کبھی ملے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ثابت کیا تھا کہ اس دوسری سویٹ لینڈ سے اس کے دوستوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے، وہ میری کانسٹیچوئنٹ ہے، میں نے اس لیے خط لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ ریوارڈ دیا کہ وہ 17 بلین پاؤنڈ کے جو ہے پاکستان میں 455 کروڑ روپے کے بجٹ کے، وہ ان کی صحبت بھی ہوگا۔ 33 کونسلوں کے وہ میئر ہیں اور لندن میں، اور ان کی اپنی ایک اسمبلی ہے 25 ممبران کی۔ یہ قدرت نے انہیں جو نوازا ہے ان کی دیانت کی وجہ سے۔ دیانت ہمیشہ ہمیں عمران خان کی پارٹی کے نہیں ہے، لیکن ان کی دیانت کا لوگ مانتے ہیں کہ وہ دیانتدار سیاستدار ہیں۔ میں نے آپ کا وقت لے لیا، میں ابھی اکمل سید صاحب ابھی انہوں نے کلام پڑھا ہے، تو میں نے جو مولا حسین علیہ السلام کی مدد میں لکھا تھا میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین مانیے صبح 8 بجے سے لے کر 12:30 بجے کام میں لنچ اوور ہونے تک میں نے یہ لکھ لیا تھا۔ میں نے اسی حالت میں رکھا ہے، اسے کوئی تصحیح نہیں کرائی۔ حضرت خلیل عمل میں عالی مقام ہے، حضرت خلیل عمل میں عالی مقام ہے، خالق کے ہیں خلیل للناس امام ہیں، قربانی پسر کا رکھتے ہیں حوصلہ، معمار کعبہ ہیں بانی بیت الحرام ہیں، آنکھیں لپیٹ کر ہی کارج سنبھالتے ہیں، بیٹے ذبح کرانے بڑے سخت کام ہیں، اللہ رے حسین تیرے یہ حوصلے قربانیوں میں اکبر و اصغر کے نام ہیں، ہاتھوں پر رکھ کے اپنے اصغر ذبح کرایا، حدیں صبر کی ساری بس ہیں تمام ہیں، مشکل ہے ذبح کرنا یا مشکل ذبح کرانا، دانو نبی ہیں یہ ادھر ایک امام ہیں، وہ خود رسول ہیں یہ ابن رسول ہے، سے روزہ تشنگی ادھر زمزم کے جام ہیں، ذکر حسین ہے یہ تقابل نہیں سید، ذکر حسین ہے یہ تقابل نہیں سید، منشائے کردگار سے یہ سارے منشائے کردگار سے یہ سارے نظام ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کو آپ کے سامعین ناظرین کو یہ خوشیاں مبارک کرے، آپ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ محسوس حسین صاحب۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں مقصود علی ڈار اٹلی سے بول رہا ہوں۔ میری طرف سے امام حسین علیہ السلام کی ولادت آپ سب کو جزاک اللہ، بہت مبارک ہو ڈاکٹر صاحب آپ کو۔ بسم اللہ۔ جی میں قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ میرا روشن ستارہ حسین ہے، میرا
روشن ستارہ حسین ہے، غریبوں کا سہارا حسین ہے، سبحان اللہ، فرشتوں کی سجدہ کا چہرہ حسین ہے، کہنے لگا شیطان سے اللہ حسین کا نکل جا، میرے دربار سے لے کر عبادتیں، کافی ہے بس ایک سجدہ حسین کا، تقسیم رب نے کیسی کی کہ معاویہ ملا تجھ کو، تقسیم رب نے کیسی کی کہ معاویہ ملا تجھ کو، قسمت کی بات ہے پیارے کہ مرتضیٰ ملا ہم کو، تو پھر تیرا یزید ہے، تو پھر تیرا یزید ہے، ہمارا حسین ہے، میرا روشن ستارہ حسین ہے، انسانیت کی آنکھ کا تارا حسین ہے، ہم کو تو اپنی جان سے پیارا حسین ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اس کو میرے حسین کا معجزہ سمجھیے، ہندو بھی کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے، سبحان اللہ، خالق نے اور سرور نے شبیر سے مودت کی، خالق نے اور سرور نے شبیر سے مودت کی، اور جس جگہ نبی آئے تعبیر میں نبوت کی، اے دوستو جہان میں، اے دوستو جہان میں کنارہ حسین ہے، میرا روشن ستارہ حسین ہے، سلوات دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب کون؟ میں معذرت کے ساتھ میں دوبارہ آیا ہوں، عباس دھار عرض کر رہا ہوں۔ جی عباس صاحب، تو یہ آج کا جو موضوع ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے، تو پلیز معذرت کے ساتھ اس کو موضوع حضرت امام حسین علیہ السلام کا رہنے کا سیاسی نہ بنائیں، جو غلط آ رہے ہیں۔ بس یہی میں نے پیغام دینا تھا، اتنا روحانی پروگرام ہے آپ کا تو اس کو روحانی رہنے دیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا فدا حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ماشاء اللہ، آپ کو اور تمام ہدایت ٹی وی کے ناظرین کو اب یہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بہت مبارک کی ولادت باسعادت کے مبارک موقع پر آپ کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ جبریل امین اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام تہنیت لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیغام دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مولود کا نام حضرت ہارون کے فرزند کے نام پر شبیر، ہم شبیر کہتے ہیں، شبیر رکھا جائے،
کیونکہ علی کی نسبت اے رسول خدا آپ کے ساتھ ایسی ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ کے ساتھ تھی، تو لہذا آپ کا نام شبیر رکھا گیا. اور آپ نے فرمایا رسول پاک نے کہ میری زبان تو عربی ہے، فرمایا کہ پھر حسین نام اس کا رکھا جائے. تو یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا نام اللہ تبارک تعالیٰ نے منتخب کیا ہے. اور پہلی جو غذا ملی آپ کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس آپ کے منہ میں دی، اور رسول پاک کے لعاب دہن سے آپ نے غذا پائی. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کے بننے میں اس کے ذاتی کمالات اور اوصاف کے ساتھ ساتھ موروثی صفات، ماحول اور تربیت کا اثر نہایت گہرا ہوتا ہے. بے شک. امام حسین علیہ السلام کو بھی اس سے مستثنا قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ امام تو اس کے بارزترین مصداق ہیں. وہ ایسی عظیم شخصیت کے مالک ہیں جو ہمہ جہت سے کامل ہی کامل ہے. آپ کے نانا جان امام الانبیاء اور آپ کے والد گرامی سید الاوصیاء اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء العالمین اور آپ کے بھائی امام حسن جنت کے جوانوں کے سردار. بے شک بے شک. تو ظاہر ہے کہ اس گھر میں یہ ہستی تشریف لائی ہے کہ جہاں سارے سید و سردار ہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ میرے بیٹوں کو اپنی وراثت میں عطا کیجیے، تو رسول پاک نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی و سؤددی و اما الحسین فإن لہ جرأتی و جودی. حسن کو میں نے اپنی سرداری اور روب عطا فرمایا، اور حسین کو میں نے اپنی شجاعت اور جود و کرم عطا کیا. تو یہ وہ ہستی ہے کہ جو اپنے آباء و اجداد کے حسن و جمال، شجاعت، سخاوت اور جود و کرم اور مہمان نوازی غرض کے ہر کمال میں وہ اپنے نانا اور اپنے بابا علی کے وارث قرار پائے ہیں. بلکہ میں یوں کہوں کہ آپ تو تمام انبیاء کے وارث ہیں. اسی لیے زیارت وارثہ میں کہا جاتا ہے کہ اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام، اے موسیٰ و عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام. تو یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے متعلق اس رسول پاک نے فرمایا کہ جس کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو اس زبان تطہیر سے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور اس کی تفسیر علماء قرآن نے یوں کی ہے کہ دین اسلام کے بانی محمد مصطفیٰ ہیں، تو اس کی بقا کے ضامن امام حسین علیہ السلام. بے شک. جزاک اللہ. اور کنز العمال کی حدیث ہے احب اللہ من احب حسینا، اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے. اور ہماری نجات کا سامان ہے. فرمایا رسول پاک نے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. تو آئیے اسی امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مبارک موقع پر عہد کریں کہ ہمیں امام حسین کے اسی مشن کو کامیاب کرنا ہے اور انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور دنیا بھر میں جہاں جہاں حسینی پھیلے ہوئے ہیں انہیں یہ عہد کرنا ہے کہ امام زمانہ کی قیام کے لیے اور ان کی الہی حکومت کے لیے زمینہ ہموار کریں اور اپنے آپ کو تیار فرمائیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جناب علامہ فدا حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے. بریک پہ جانا ہے. جی ناظرین، آپ کی کالز جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی ایک چھوٹے سے بریک پر جانا ہوگا. آپ بریک کے بعد بھی ہمیں کالز کر سکتے ہیں اور یہ تبریک و تہنیت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.